اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی مجلس میں شریعت کا تقویٰ، طریقت کا تقویٰ اور حقیقت کا تقویٰ۔ تو حقیقت کا تقویٰ اللہ کے سوا کوئی کسی غیر اللہ کو موصوف و موجود نہ جانے اور متصف بصفات کمال نہ جانے، اس کا تعلق روح سے ہے یعنی جان سے ہے۔ اس کو صفات کا تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ تو موصوف و موجود، کسی غیر اللہ کو موصوف و موجود جاننا نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی موصوف و موجود نہیں ہے، یعنی متصف بصفات کمال۔ جو صفات ہیں عارضی صفات ہیں ہمارے، عارضی صفات ہیں ہمارے، اور موجود مطلب وجود رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو وجود کیا ہے؟ وجود کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح صوفیہ میں وجود ہست و ہستی کو کہتے ہیں۔ ہست و ہستی ذات اللہ ہے، ہستی ہے پن کو کہتے ہیں۔ ہست اور ہستی حقیقت واحد ہے اور وہی حق تعالی ہے۔ تو جو وجود اصطلاح صوفیہ میں ہست یعنی ہے پن کو وجود کہتے ہیں۔ وجود کے دو اقسام ہیں، ایک وجود حقیقی جو قائم بخود ہے، دوسرا وجود اضافی جو پرتوئے وجود حقیقی ہے۔ وجود حق کے حق میں عین و ذاتی ہے اور شے کے حق میں زائد بر ذات یعنی اضافی ہے۔ تو وجود کے دو اقسام ہیں، ایک ہے وجود حقیقی یعنی جو ہمیشہ سے ہے، جو ہے پن کو کہتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور وجود ہے پن کو ہی اللہ تعالیٰ ہی وجود حقیقی ہے۔ اور جو غیر اللہ ہے تو ان کا جو وجود ہے وجود اضافی ہے یعنی پرتوئے وجود۔ جیسے کوئی سایہ ہے، کوئی انسان کا کوئی سایہ، تو سایہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا، انسان پر جب روشنی پڑتی ہے تو اس کا سایہ بنتا ہے۔ تو مثال تو ہم نہیں دے سکتے کہ وجود حقیقی اور وجود اضافی، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز کی مثال جو ہے نا کٹتی ہے۔ مثال جو ہے نا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا مثال قائم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے۔ تو سمجھنے کے لیے جیسے ایک انسان ہے اور اس کا سایہ ہے، تو انسان کا وجود جو انسان ہے وہ حقیقی ہے، اور جو اس کا سایہ ہے وہ اس کا وجود انسان کے وجود سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے، اور اس کا جو پرتو ہے وجود اضافی ہے۔ جو تمام عالم میں جو کچھ ہے، اشیاء، شے، مخلوق، غیر اللہ، تو یہ وجود اضافی سے ہے، وجود اضافی سے ہے، چاہے وہ جنت ہو، دوزخ ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، فرشتے ہو، ہر چیز جو غیر اللہ ہے وہ وجود اضافی رکھتا ہے۔ وجود حقیقی صرف اللہ ہی کا ہے، اور وجود اضافی غیر اللہ کے پاس ہے۔ جو وجود اضافی جو ہے وجود حقیقی کا پرتو ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عدم کے کتنے اقسام ہیں۔ عدم کے بھی دو اقسام ہیں، عدم حقیقی اور عدم اضافی۔ عدم حقیقی وہ ہے جو عدم یعنی جو نہیں ہے، عدم یعنی جو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عدم۔
عدم حقیقی وہ ہے جو اللہ اور بندے کو چھوڑ کر اور کچھ جو محال ہے، جو ناممکن ہے، وہ ہے عدم حقیقی. اور یہ صرف ہے عین دال میم عدم، بس اس کو سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے عدم حقیقی. یعنی وہ چیز جو عدم حقیقی ہے وہ ہے ہی نہیں، صرف ان عدد عین دال میم کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی اس کو سمجھانے کے لیے عین دال میم لکھا جاتا ہے. اور عدم اضافی کیا ہے؟ عدم اضافی یہ ہماری ذات ہے، یعنی مخلوق، اشیاء، شے، تمام غیر اللہ جو ہے عدم اضافی ہے. تو ہم نہ ہیں نہ نہیں میں آتے ہیں، نہ ہمارے پاس وجود حقیقی ہے اور نہ ہم عدم حقیقی ہیں، تو ہم ہیں عدم اضافی. تو اللہ تعالیٰ کے وجود سے جو موجود ہو رہی ہے تمام اشیاء، اس کو کہتے ہیں عدم اضافی. تو تمام غیر اللہ عدم اضافی سے ثابت کر سکتے ہیں. اب ذات خدم اور ذات عدم کے صفات، اسماء و صفات. ذات خدم مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات، ذات عدم مطلب مخلوق کی ذات. جیسے اللہ کی ذات ہے اور اس کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ حیٌ، علیم، مرید، قدیر، سمیع، بصیر، کلیم. یہ ہے اسماء یعنی نام عدم جو ذات خدم ہے. اور اس کی صفات کیا ہیں؟ جب اسماء آتے ہیں تو وہ صفات کا ہی اس کی ظہور ہے. ایک جو نام ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اس کی صفت ہے وہ، اور اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. یعنی نام جو اسماء ہے اور اس کا ظہور ایک صفات ہے. اسی طرح ذات خدم جو ہم نے اسماء پڑھیں ابھی، حیٌ، تو اس کی صفات کیا ہے؟ حیات، حیات اس کی صفت ہے. علیم یعنی علم رکھنے والا، مرید ارادہ رکھنے والا، قدیر قدرت رکھنے والا، سمیع سماعت رکھنے والا، بصیر بصارت رکھنے والا، کلیم جو کلام کرتا ہے. تو یہ صفات حق تعالی ہیں، صفات ذات خدم ہیں. اور جو اسماء غیر اللہ کے ہیں، اشیاء یا انسان ہمارے، تو اسماء میں کیا ہے؟ میت، جاہل، مضطر، عارض، بہرا، اندھا، گونگا. میت یعنی مردہ پن، ہم زندہ نہیں رہتے، ہم مردہ ہیں، مگر اللہ کے حیات سے زندہ ہوتے ہیں. تو ہماری صفت کیا ہے؟ مردہ ہے. جاہل ہے، ہم علم نہیں رکھتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک ہمیں علم عطا نہ کیا گیا ہم علم نہیں رکھ سکتے. ہمیں عطائی ہے، علم عطائی ہے. اسی طرح مضطر یعنی اضطراد، عاجز یعنی عاجزی، ہم جو بھی ہے نا قدرت نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قدرت. جیسے میں نے یہ گلاس اٹھا کے ادھر رکھا تو یہ میرے قدرت میں ہے. اگر وہ میں نہیں کر سکتا، سمجھ لے کوئی کسی کو ہاتھ سے فالج ہو گیا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو عارض ہے، تو وہ اس کے لیے ناممکن ہے، تو وہ اس عاجز ہو چکا ہے. بہرا مطلب بہرا پن، ہم سن نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو سماعت ہے اس سے ہم سنتے ہیں. اندھا مطلب ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطائی روشنی سے، عطائی جو بصارت سے ہم دیکھتے ہیں. گونگا مطلب ہم بول نہیں سکتے، ہم کلام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کلام نہیں سکھاتا. جیسے کوئی چھوٹا بچہ لے لو، ایک جو پیدا ہوا بچہ، چھوٹا جو بچہ رہتا ہے، اس کے پاس نہ صحیح سے بصارت ہوتی ہے، نہ سماعت ہوتی ہے، نہ کلام ہوتا ہے. تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس پر
آنا شروع ہوتے ہیں. تو اس طرح جو بندے کے جو ذات عدم ہے اس کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ میت، جاہل، مضطر، عارض، بہرا، اندھا، گونگا. ذات خدم کے اسماء کیا ہیں؟ حیٌ، علیم، کلیم، مرید، خدیر، سمیع، بصیر، کلیم. تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ ارتباط کہتے ہیں اس کو، اس چیز کو ارتباط کہتے ہیں. میں میت ہوں، اللہ حیٌ ہے. میں میت ہوں، اللہ حیٌ ہے. مطلب میں مردہ ہوں، اللہ حیٌ ہے. اللہ حیٌ، اپوزٹ بولتے نہیں. تو اللہ کی کیا ہے صفت؟ اللہ زندہ پن رکھتا ہے، حیٌ ہے. ہم مردہ ہیں، میت ہوں. میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے. میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے. میں مضطر ہوں، اللہ مرید ہے. میں عاجز ہوں، اللہ خدیر ہے. میں بہرا ہوں، اللہ سمیع ہے. میں اندھا ہوں، اللہ بصیر ہے. میں گونگا ہوں، اللہ کلیم ہے. میں عدم ہوں، اللہ وجود ہے. میں نہیں ہوں، اللہ موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں ارتباط. تو اس میں پوری طرح سے ہماری صفت ظاہر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ ہے نا، اس میں اس کی صفات کو ظاہر کیا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ جو طریقت میں، جو دین میں کتنے راستے ہیں. دین میں کتنے راستے ہیں. راستہ کیا ہے؟ راستہ مطلب ایک منزل کو پہنچنے کی ایک ذریعہ، اس کو کہتے ہیں راستہ. تو ہم کسی منزل پر اگر پہنچنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایک راستے پر چلنا پڑتا ہے. تو ہماری منزل کے لیے ہمارا کون سا راستہ ہے؟ تو دین میں 5 راستے ہیں، اور یہ تمام راستے ایسے ہیں کہ الگ الگ منزل نہیں ہیں ان کی، ایک منزل کے اوپر دوسری منزل ہے. مطلب پہلے شریعت، راستہ کیا ہے؟ پہلے شریعت کا راستہ ہے. اس کے بعد آتا ہے طریقت، راہ طریقت، راہ شریعت، راہ طریقت، پھر راہ حقیقت، پھر معرفت، اور پھر وحدت. راہ شریعت مطلب وہ راہ جس پر ہمیں شریعت پر قائم رہنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس راستے کے لیے ہمیں شریعت پر چلنا ہے، شریعت میں عمل میں لانا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی جو اسلام، جو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو بھی اوامر و نواہی، اوامر کی پابندی کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا، مشتبہ چیزوں سے بچنا، یہ ہے شریعت. اس شریعت میں اس کا منزل کیا ہے؟ یہ مقام ناسوت ہے. مقام ناسوت کس کو کہتے ہیں؟ مقام ناسوت جو اجسام رہتے ہیں اس کو مقام ناسوت کہتے ہیں. جیسے سڑو، گلو اور مرو کہتے ہیں. جیسے ہمارا جسم ہو گیا، اگر انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جسم گلنے لگتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے. اس لیے اس کو ہم جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اس کو دفن کر دیتے ہیں. تو یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. ایک پیڑ ہے، وہ ایک عرصہ دراز تک چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، پھر پھل لگتے ہیں، پھر اس میں بھی جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی لکڑی بن جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کی لکڑی سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو ہر چیز جو اس دنیا فانی میں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دنیا فانی، جو فنا ہونے والی ہے. تو یہ عالم ناسوت ہے. تو اس عالم ناسوت میں ہمیں شریعت پر عمل کرنے پر اس کا جو منزل ہے، جو حاصل عمل ہے، وہ ہے جنت. اور اس میں جو مقام پانے والے کو کہتے ہیں صالحین.
ٹھیک ہے، صالحین کہتے ہیں. مگر اس راستے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، جیسے شرک، کفر، نفاق، ارتداد، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ چیز کیا کرتی ہے، انسان کو اس راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. شرک ہو گیا، یعنی شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک جو اس راستے کا جو شرک ہے، شرک جلی ہے. یہ شرک جلی مطلب کھلا ہوا شرک. اثبات معبودین، اس کو کہتے ہیں شرک جلی، یعنی دو معبود کو پوجنا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، اثبات معبودین کہلاتا ہے. اثبات معبودین مطلب دو معبود یا دو سے زیادہ معبود. تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننے سے شرک ہوتا ہے، شرک جلی، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ مقام جہنم. اسی طرح کفر مطلب انکار کر دینا، اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ایسا بولنا کفر ہے. یا قیامت نہیں ہے بولنا بھی کفر ہے. یا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بولنا بھی کفر ہے. نماز کا انکار، قرآن کا انکار، روزوں کا انکار، حج کا انکار، ان تمام چیزوں کا جو بھی ایک بھی اگر انکار کرے گا تو اس کو اور یہ تمام ہے نا کفر میں ہی آتے ہیں. اس کے بعد شرک، کفر، نفاق مطلب جو منافقین ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمان کا عمل کرتے ہیں، مگر پیچھے وہ مشرکین ہی ہوتے ہیں، دل سے مشرکین ہی ہوتے ہیں. اور مرتد مطلب وہ لوگ جو پہلے تو ایمان لائے تھے مگر بعد میں پلٹ گئے، ان کو کہتے ہیں مرتد. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اس راستے پر ان چیزوں سے بچنا ہے. تو اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ ناسوت، عالم ناسوت. اس کا جو مقام ہے کیا ہے؟ صالحین، جو نیک، جو اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کر کے مقام پانے والے کو صالحین کہتے ہیں، اور ان کی منزل جنت ہے. دوسرا راستہ طریقت، راہ طریقت کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ راہ شریعت اور ہے اور راہ طریقت اور ہے. جو راہ شریعت میں پختہ ہوگا اسی کو راہ طریقت ملتی ہے. اس کا مطلب ایسا نہیں کہ ہم کسی ایک راہ کو چن لیں، 5 راہ میں سے کوئی ایک راہ چن لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک ایک راہ چن سکتے ہیں مگر سب سے نیچے والی ہونی چاہیے، یعنی شریعت سب سے پہلے. بنا شریعت کے آپ طریقت میں نہیں جا سکتے. اس کے اوپر ہو گیا راہ حقیقت. آپ حقیقت کو نہیں چوز کر سکتے بنا طریقت کے، بنا شریعت کے. اسی طرح راہ معرفت کو آپ چن نہیں سکتے بنا راہ حقیقت، راہ طریقت اور راہ شریعت کے. تو اس طرح نیچے تو آپ ایک ہی راہ پر چل سکتے ہیں، شریعت پر چل لیے، جنت مل گئی، ہو گیا، آپ کا عمل کامل ہو گیا. مگر اگر آپ راہ طریقت پر چلنا ہے تو راہ شریعت پکا آپ کو چلنا ہے. آپ کسی عمل کو جو راہ شریعت میں آتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. جیسا ہے نماز ہے، اگر کوئی کہا کہ میں ایسی جگہ جا کے عبادت کر لے کے بیٹھ جاؤں گا اللہ کی راہ طریقت میں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ جھوٹ بات ہے. کسی کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج معاف نہیں ہے. کسی کے لیے اگر وہ کتنا بھی بڑا ولی ہو، غوث ہو، شریعت کے بنا طریقت نہیں حصول ہوتی. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے مگر طریقت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اولین ہمارا فرض ہے. جیسے اگر شیطان بھی جب اس کو نکالا گیا تو کس لیے نکالا گیا؟ وہ تو سب کچھ مان رہا تھا، اللہ کی عبادت میں
وہ بے حساب عبادت کر رہا تھا، مگر اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو تمام فرشتوں کو، جنات کو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ایسا نہیں کہا کہ میں اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کو سجدہ کرتا تھا، مگر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا حکم کو اس نے پورا نہیں کیا، اس لیے اس کو نکال دیا، اس کو کافر بنا دیا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کا قرب ہے۔ تو شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بنا اللہ کے حکم کے آپ اللہ کا قرب حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو پہلے اللہ کا حکم ہے، پھر اللہ کا قرب ہے۔ تو طریقت کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، جو راہ طریقت۔ اب راہ طریقت میں اس کے مقام کو ہم کہتے ہیں عالم ملکوت۔ عالم ملکوت، راہ طریقت کے جو عالم کو کہتے ہیں ہم عالم ملکوت، اور اس کا جو عمل کرنے والا ہے اس کا مرتبہ ہے شہداء، یعنی شہداء کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ عالم ناسوت میں، شریعت میں جو کامل ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ صالحین میں سے ہوتا ہے۔ تو اس راہ طریقت میں جو مکمل عمل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شہداء، یعنی جو شہداء کے مقام میں آتا ہے۔ تو اس کے شرک کو شرک خفی کہتے ہیں۔ شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، خفی مطلب چھپا ہوا۔ جو شریعت کے شرک کو ہم نے کیا کہا تھا؟ شرک جلی، مطلب کھلا ہوا شرک، کوئی آنکھوں کے سامنے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے گا تو وہ شرک جلی ہو گیا۔ مگر اگر کوئی دل سے کرے گا تو شرک خفی، دل میں اس کے ہے تو وہ شرک خفی۔ تو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو مفعول جانے گا تو یہ شرک خفی ہوگا۔ مفعول، معبود نہیں، معبود جانے گا تو کافر ہو جائے گا، شرک جلی چو۔ مفعول مطلب اللہ کے سوا کسی اور کو فعل ہے بول کے جانے گا تو وہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں افعال، افعال کا تقوی، یہاں پہ بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر فعل ممکن ہے، اللہ کے فعل سے ہی تمام چیزیں ممکن ہو رہی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں افعال کا تقوی۔ تو ہم نے دیکھا کہ راہ طریقت میں عالم کیا ہے؟ عالم ملکوت، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ شہداء۔ اور اس کے شرک کو کہتے ہیں ہم شرک خفی۔ اور اس کے شرک کی کیا تعریف ہے؟ اس بات، تو اس کے شرک کی جو کیا تعریف ہے؟ تو توجہ بغیر حق، یہ ہے شرک۔ یہاں پہ توجہ بغیر حق، اگر کسی فعل کی طرف ہم نے توجہ کیا تو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہے توجہ بحق۔ اور اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کے برخلاف ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ بغیر حق۔ اگر کسی نے کہا کہ سورج سے ہمیں گرمی مل رہی ہے تو یہ ہو گیا شرک خفی۔ کیا ہو گیا؟ شرک خفی۔ تو اس سے ایمان تو نہیں جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے، مگر وہ جو طریقت کے راستے سے گر گیا نیچے شریعت کے راستے پر، جو طریقت کی منزل ہے اس سے نیچے شریعت کی منزل میں گر گیا۔ کس لیے گر گیا؟ کیونکہ اس نے کیا ہے شرک خفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ توجہ بغیر حق۔ کوئی بھی عمل ہوا تو کیا ہونا؟ اللہ سے توجہ رکھنا، جو بھی ہم نہ اچھا ہوا برا ہوا، ہر فعل میں اللہ کی طرف توجہ رکھنا، توجہ بحق۔ تو توجہ بحق رہنا کہتے ہیں توحید۔ تو اس راستے کی توحید کیا ہے؟ توجہ بحق۔ راستے شریعت کی توحید کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ۔ تو اس راستے کی توحید کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ۔
لا مقصودہ الا اللہ. تو اس راستے کا شرک ہے شرک افعال. تو شرک افعال کا شرک کہتے ہیں, اور اس شرک میں توجہ بغیر حق ہے, اور توجہ بحق ہونا ہی توحید ہے, راہ طریقت کی. تو ہم نے آج پہلا راستہ اور دوسرا راستہ یعنی راہ طریقت کا مطالعہ کیا. تو اس راہ کے لیے ہمیں جتنا چاہیے کوشش کرنا ہے کہ ہر فعل مطلب جو ظاہر کرتا ہے کسی اثر کو, اسے کہتے ہیں فعل, یعنی حرکت. جیسے ہم نے ہاتھ ہلایا اور اس چیز کو ہم نے اس طرف سے ہٹا کے اس طرف رکھ دیا, تو یہ ہو گیا فعل. تو یہ فعل سمجھنا ہے, یہ اللہ کی مدد کے بنا یہ فعل نہیں ہو سکتا. تو فعل ظاہر میں تو دکھتا ہے کہ کسی انسان کی طرف سے ہوا یا کسی جانور کی طرف سے ہوا کیا, یا کسی اور اشیاء جیسے پہاڑ, جیسے درخت, جیسے سورج, جیسے پانی, بارش, ان چیزوں سے ظاہر تو دکھتا ہے, مگر ظاہری آنکھ سے نہیں, باطنی آنکھ سے سمجھنا ہے کہ یہ جو بھی فعل پورے عالم میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اور ہر چیز, ہر ہماری مقصد کو پورا کرنے والا اللہ ہے. لا مقصودہ الا اللہ. اس راستے کا کلمہ کیا ہے؟ لا مقصودہ الا اللہ. شریعت کا کلمہ کیا ہے؟ لا معبودہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہے نا, تو اس کے الہ کے 4 اعتبار ہیں. لا معبودہ الا اللہ, لا مقصودہ الا اللہ, لا موجودہ الا اللہ, لا مشہودہ الا اللہ. تو راہ طریقت کی کیا ہے کلمہ؟ توحید, لا مقصودہ الا اللہ. تو ہمارے جو بھی مقاصد پورے ہو رہے ہیں, مقصد کسے بولتے ہیں؟ ہمیں جو حاصل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مقصد. جیسے ہم نے کھانا کھایا تو ہمارا ایک مقصد پورا ہوا, ہمارا پیٹ بھرا, تو اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رزاق ہے, اس لیے ہمارا مقصد پورا ہوا. اسی طرح جانور ہیں, ان کے مقاصد بھی اللہ ہی پورے کر رہا ہے. اور سورج ہے, سورج سے روشنی کی طرح سے آ رہی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ سورج کو وہ صلاحیت نہیں دیتے, وہ سورج بھی اس کی صلاحیت نہیں دے سکتا. جیسے سمجھ لیں کہ آگ ہے, آگ جلا کے ہم کھانا پکاتے, تو آگ جلانے کے لیے بھی ہمیں ماچس, لائٹر لگانا پڑتا نہیں. تو آگ بھی محتاج ہے ایندھن کی, گیس کی, تیل کی. جب تک تیل اور گیس اور آگ نہیں ہوتی, آگ سلگے گی نہیں. اسی طرح جیسے پانی ہے, تو پانی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گلاس اٹھایا, پانی پیا اور ہماری پیاس بجھ گئی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گلاس ہماری یا اس میں جو پانی ہے اس سے ہماری پیاس بجھ گئی. مگر اس پانی کا عمل جو ہوا, جو پانی کا پیاس جو ہم نے بجھایا, تو اس کا عمل جو ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. جب تک اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے گا تب تک اس کو پانی جیسے بنے گا ہی نہیں. پانی سب سے پہلے بارش ہونے کے لیے بادل ہونا, بادل میں پانی بنتا ہے, پانی زمین پر برستا ہے, وہی پانی ہم اکٹھا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ کی مدد نہ ہو, اگر بادل ہی نہیں بنے, اگر بارش ہی نہیں ہو, تو ہمیں پانی بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور ہماری مقصد بھی پورے ہیں. تو اس طرح ہر جو عالم میں تمام مخلوقات ہے, جو بھی غیر اللہ ہے, ان کے مقاصد کو پورے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس لیے لا مقصودہ الا اللہ. تو اگلے نشست میں ہم دیکھیں گے کہ لا موجودہ الا اللہ کیا ہے اور لا مشہودہ الا اللہ کیا ہے. وہ جو راہ حقیقت, راہ معرفت اور راہ وحدت.